اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمامی طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج کے دن 8 فروری 2021 کی تاریخ ہے، اور جیسا کہ دستور و معمول رہا ہے اس کے مطابق آج پھر آپ کے نصاب کی کتاب شرح بقایا کے نئے سبق کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ جیسا کہ میں ہمیشہ آپ سے کہتا رہا ہوں کہ آپ تمامی طلباء اپنی پوری ذمہ داری، اپنی مستعدی، محنت و لگن اور تمام تر ذوق و شوق کے ساتھ اپنی کتابیں لے کر حاضر رہیں۔ آنے والے سبق کی عبارت خوانی کریں، اس کے بعد سبق کے ترجمے، مطالب، تفسیر، تشریحات و ما لہ ما علیہ کو بغور سماعت کریں، پھر ان کی تکرار بھی کریں اور اعادہ بھی جاری رکھیں۔ کل تک جو آپ نے سبق پڑھا تھا صفحہ نمبر 9 ما یجوز تیمم کے باب سے ما یجوز بہ تیمم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہر وہ چیز جس سے تیمم جائز ہو اس کا بیان چل رہا ہے، ان تمام اشیاء کا بیان چل رہا ہے جن سے ہم ضرب لگا کر تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے سبق میں مصنف فرماتے ہیں وَالْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ غُبَارٌ يَجُوزُ وَلَا يَجُوزُ عَلَى مَكَانٍ كَانَ فِيهِ نِجَاسَةٌ وَقَدْ زَالَ أَثَرُهَا مَعَ أَنَّهُ يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَلَا يَجُوزُ بِالرَّمَادِ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا بِالتُّرَابِ وَالرَّمْلِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِالتُّرَابِ وَلَوْ بِلَا نَقْعٍ وَعَلَيْهِ أي على النقع فلو كنس دارا وهدم حائطا أو قال حنطة فأصاب على وجهه وذراعيه غبار لا يجزيه حتى يمر يده عليه أو كما قال۔ تو آپ نے اس سے پہلے جیسا کہ پڑھا کہ ہر اس چیز پر ضرب لگا کر تیمم کر سکتے ہیں جو چیز پاک ہو اور زمین کے جنس سے ہو، جیسے کہ مٹی ہے، ریت ہے، پتھر ہے، سرما ہے، ہرتال ہے، چونا ہے۔ اسی طرح جیسے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ سرما کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے کہ اینٹ ہے، دیوار ہے، عقیق پتھر ہے، یا زبرجد ہے، مرجان ہے، یہ سارے پتھر ہیں، سب پر آپ ضرب لگا کر کے آپ کر سکتے ہیں تیمم۔ لیکن جب باری آتی ہے زمین سے اگنے والے دانوں کی، زمین سے پیدا ہونے والے دانوں کی جو جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں وہ جن سے ارض سے نہیں ہے بلکہ وہ شجر سے ہے، جن سے شجر سے ہے، جیسا کہ غالب گمان ہے۔ تو مثلا گیہوں ہے، جو ہے، دھان ہے، چاول ہے، یہ سارے کے سارے جو اناج ہیں، یہ دانے ہیں۔ ان تمام دانوں کے بارے میں شریعت کا کیا کہنا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ان دانوں پر دو حالت میں یہ دانے دو حالت سے خالی نہیں،
یا تو ان دانوں پر مثلا گیہوں پر، جو پر، دھان پر، چاول پر غبار اور گردے لگے ہوں گے۔ اگر گرد و غبار لگے ہیں تب تو ان پر وضو تیمم کرنا ہاتھ مار کر کے جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ایسے گیہوں کو یا جو کو تول رہا ہے جن میں غبار لگا ہے اور وہ غبار ہاتھ پر، چہرے پر لگ گیا ہے، تو بنیت تیمم ہاتھ مار کر تیمم انجام دے کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر ان پر غبار نہیں ہے تو کہتے ہیں ان پر وضو، ان پر تیمم کرنا مار کر جائز نہ ہوگا۔ اب آپ کہیں گے صاحب والحنطۃ والشعیر، گیہوں اور جو، ان کان علیہ غبار، اگر ان پر غبار ہوں تو یجوز، تو تیمم کرنا ان پر ہاتھ مار کر جائز کیوں ہے؟ تو اس کی تحقیق یوں کی جا سکتی ہے کہ مسح علی التراب معتبر ہے، اور غبار جو ہوتا ہے، گرد و غبار جو ہوتا ہے، دراصل ایک کیا کہتے ہیں باریک مٹی ہوتی ہے یا رقیق مٹی ہوتی ہے جس کو دھول کہتے ہیں آپ۔ تو جب وہ تراب اور مٹی رقت کے ساتھ پڑی ہوئی ہے کہاں؟ آپ کے جو پر یا گیہوں پر، اور اسی طرح اگر آپ نے اس پر ضرب لگائی تو ظاہر ہے کہ یہ ضرب ثابت ہو گیا جو رکن ہے، لہذا تیمم جائز ہوگا۔ اسی طرح کپڑا ایسا تھا جس میں گرد و غبار تھا، اس پر آپ نے ہاتھ مار کے تیمم کیا تو بھی اس پر آپ کا تیمم کرنا جائز ہوگا۔ تو ہر وہ پہلو جن پہلو میں گرد و غبار پایا جائے اوپر اور اس پہ ہاتھ مار کر تیمم کرنا چاہے تو وہ ضرب لگا کر تیمم کر سکتا ہے۔ لیکن ایک ایسی شکل ہے جس میں تیمم کرنا جائز نہیں ہے، حالانکہ وہ شکل ایسی ہے جس شکل میں نماز پڑھنا وہاں پر جائز ہو جاتا ہے۔ مثلا آگے مصنف فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ عَلَى مَكَانٍ كَانَ فِيهِ نِجَاسَةٌ، ایسے مکان، ایسی جگہ پر ضرب لگا کر تیمم کرنا جائز نہیں ہے، فیہ نجاستن، جس کے اندر نجاست موجود ہو، جس جگہ پر گندگی، پیشاب وغیرہ موجود ہو۔ وقد زال اثرها، درا حالے کہ اس کا اثر بھی ختم ہو گیا، یعنی دھوپ وغیرہ لگنے سے اس کا اثر ختم ہو گیا ہو، زائل ہو چکا ہو، تب بھی اس میں کیا کہتے ہیں آپ تیمم کرنا آپ کے لیے مباح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں مع انہ، باوجود کہ یجوز الصلاۃ فیہ، وہاں پر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ علی کل طاہر جو اوپر کہا گیا، ہر ایسی چیز پر ضرب لگانا ہے جو پاک ہو، تو اس پر ایک تعریض یہ بات ہو گئی کہ یہی جگہ جس پہ نجاست پڑی تھی وہ سوکھ گئی ہے اور اس پر اثر اس کا ختم ہو گیا ہے، تیمم کے لیے جائز نہیں ہے لیکن نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہاں تو نماز کے لیے پاک بن گئی وہ جگہ اور تیمم کے لیے ناپاک ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ تیمم کرنا جائز ہے ایسی جگہ پر کیونکہ وہ پاک ہے۔ بعض تعریض یہ ہے کہ یہ تیمم کرنا اس پر جائز ہونا چاہیے کیونکہ وہ پاک ہے، ورنہ یہ نماز پڑھنا اس پہ جائز نہ ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود اس پر تیمم کرنا جائز کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ صاحب ابھی نجاست کا اثر بھلے ہی زائل ہو چکا ہے لیکن وہاں پر باب الانجاس میں کہا گیا ہے کہ اثر زائل ہونے کے باوجود اس کا بھی اثر رہتا ہے، تو وہاں پر تیمم کرنا جائز نہ ہوگا، نماز جائز ہوگی۔ ہاں ولا یجوز بالرماد، لیکن راکھ سے وضو تیمم کرنا جائز نہ ہوگا۔ بھئی یہاں تو یہ کہا کہ یجوز الصلاۃ فیہ، اس میں نماز جائز ہے، یعنی اس جگہ میں جو جگہ ناپاک تھی
اور سوکھ جانے کی بنیاد پر وہ خشک ہو گئی، اس کا اثر زائل ہو گیا، اس میں جائز ہے۔ لیکن فرض کیجئے کوئی راکھ سے اگر تیمم کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں صاحب، راکھ سے تیمم امام اعظم اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ راکھ جو ہے ہوتی ہے وہ جنس ارض سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ جنس شجر سے ہوتی ہے۔ راکھ جو ہے جنس ارض سے نہیں ہے بلکہ جنس شجر سے ہے، اور یہی غالب گمان ہے۔ ہاں اگر یہی راکھ کسی پتھر کی ہو، جیسے بعض شہروں بعض علاقوں میں کہ پتھر کی بھی راکھ پائی گئی ہے، جیسے ترکستان وغیرہ میں کہ لوگ اس پتھر کو ایندھن بناتے ہیں، تو کہتے ہیں اس راکھ سے تیمم جائز ہے نا، کیونکہ وہ راکھ جنس ارض سے ہے۔ یہ امام اعظم اور امام محمد کا مسلک ہے۔ لیکن یہ فرق جو بتایا گیا کہ جو پتھر اور دیگر علاقوں میں پائے جاتے ہیں، جیسے ترکستان وغیرہ میں پائے جاتے ہیں، وہ راکھ ان پتھروں کا وہ ایندھن بناتے ہیں، ان سے کھانا بناتے ہیں، دیگر ضروریات پوری کرتے ہیں، ہے نا، اور ان سے وہ جو پتھر سے جو راکھ بنتی ہے تو اس سے تیمم کرنا جائز اس لیے ہے کہ صاحب رموز نے اس بات کو بتائی ہے کہ چونکہ وہ جنس ارض سے ہونا اس کا ثابت ہے۔ لیکن اما عند ابی یوسف، رہی بات امام ابو یوسف کی، تو فرماتے ہیں فلا یجوز الا بالتراب، ان کے ہاں تیمم جائز ہی نہیں سوائے مٹی کے، والرمل اور ریت کے۔ لیکن یہ امام ابو یوسف کا ایک پرانا قول ہے، قول قدیم کا اعتبار کیا گیا ہے۔ لیکن جو قول جدید امام ابو یوسف نے فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ قول جدید امام ابو یوسف کا یہ ہے کہ تراب اور رمل کے علاوہ بھی اور چیزیں ایسی ہیں جن سے تیمم کرنا جائز ہے۔ تو اب رہی بات امام شافعی کی، وعند الشافعی لا یجوز الا بالتراب، امام شافعی کے ہاں سوائے مٹی کے اور کسی چیز سے تیمم کرنا جائز ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ نیا قول ہے، امام شافعی کا نیا قول ہے، اور جبکہ امام شافعی اور ان کے دیگر اصحاب کا قول قدیم کیا ہے؟ پرانا قول یہ ہے، پرانا مسلک یہ ہے کہ مٹی اور رمل وغیرہ سے بھی ان کے ہاں اور ریت وغیرہ کے ذریعے سے بھی ان کے ہاں تیمم جائز ہے۔ اب اس کی بنیاد کیا ہے؟ امام شافعی کے ہاں دلیل کیا ہے کہ مٹی کے علاوہ کسی سے بھی تیمم جائز نہیں ہے؟ تو انہوں نے حدیث میں پیش کیا ہے کہ بھئی وہ حدیث نہیں ہے جعل الارض کلھا لنا مسجدا وطہورا، کہ پوری روئے زمین ہمارے لیے سجدہ گاہ اور طہارت کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو کل ملا کر کے اللہ کے نبی کے پاس بہت سارے ایسے لوگ تشریف لائے تھے جو جنگلوں میں رہا کرتے تھے، اور انہوں نے آ کر حضور کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ریتوں میں رہتے ہیں اور ہمارے درمیان جو ہیں ریت میں رہتے ہیں، بالو پہ رہتے ہیں، جبکہ ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جنوبی بھی ہوتے ہیں، حائض بھی ہوتے ہیں، نفسہ ہوتے ہیں اور پانی نہیں پاتے ہیں۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ علیکم بالارض، تم لوگوں پر ضروری ہے کہ تم زمین کا استعمال کرو اور زمین سے جو ہے طہارت حاصل کرو۔ اس گفتگو کو مزید اگلے سبق میں ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج کے دن 9 فروری 2021 کی تاریخ ہے،
اور معمول و دستور کے مطابق آج پھر آپ کے نصاب کی کتاب شرح بقایا کے نئے سبق کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ معمول اور دستور اور ہدایت کے مطابق آپ تمام طلباء کو اپنی اپنی کتابوں کے ساتھ حاضر و موجود رہ کر آنے والے سبق کی عبارت خوانی کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد سبق کے ترجمے، مطالب، تشریحات اور ما لہو ما علیہ کو بغور سماعت کر کے ان کی تکرار اور ان کا اعادہ کرنے کا اہتمام جاری رکھنا چاہیے۔ آج سے پہلے جو آپ نے سبق پڑھے ہیں کل گزرے ہوئے میں، وہ امام ابو یوسف، امام اعظم اور امام محمد کے درمیان ان چیزوں میں اختلافات کو بتایا گیا جن چیزوں سے تیمم جائز ہوتا ہے اور جن چیزوں سے تیمم جائز نہیں ہوتا۔ مثلا مٹی ہے، ریت ہے، پتھر ہے، سرما ہے، ہرتال ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وضو جائز، تیمم کرنا ان پر ہاتھ مار کر جائز ہے۔ ہاں، امام ابو یوسف کے ہاں صرف مٹی اور ریت سے ہی تیمم کرنا جائز تھا، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں سوائے مٹی کے اور کسی سے بھی تیمم کرنا جائز نہیں تھا۔ وہ بتایا گیا تھا کہ وہ سعیدن طیبہ کو دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ فتیمموا سعیدن طیبہ، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، جو اس کے اندر مذکور ہے قرآن حکیم کے اندر۔ تو سعید طیب سے ہونا چاہیے، نہ کہ تراب، پتھر اور سرما وغیرہ سے۔ ہاں، یہ بات ضرور تھی کہ چاندی اور سونا کے بارے میں یہ کہا کہ اگر یہ پگھلائے گئے نہ ہوں اور ان کو خالص نہ کیا گیا ہو، اس وقت تک ان پر آپ مار کر آپ وضو تیمم کر سکتے ہیں، ورنہ اگر خالص کیے جا چکے ہوں تو پھر ان پر جائز نہیں کہ ضرب لگا کر تیمم کیا جائے۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ صاحب یہ گیہوں ہے، جو ہے، دھان ہے، چاول ہے، ان چیزوں کی بھی دو حالت ہے، یا تو یہ ان پر گرد و غبار موجود ہے یا نہیں۔ اگر موجود نہیں ہے تب تو ان پر ہاتھ لگا کر تیمم کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی گرد و غبار میں اٹ جائے، کہیں پر دیوار گری ہو، یہ ہے وہ ہے نا، یا جو اور گیہوں پر غبار لگا ہے اور وہ آپ کے چہرے پہ لگ جائے تو جائز ہے کہ آپ اس سے ضرب لگا کر تیمم کی نیت سے ہاتھ مار کر تیمم پورا کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن آج بتا رہے ہیں کہ ولو، جو آج کے سبق میں وہ فرماتے ہیں ولو بلا نقع وعلیہ، اے علی النقع فلو کنس دارا وہدم حائطا او کال حنطة فاصاب على وجهه وذراعیہ غبار لا یجزیہ حتی یمر یدہ علیہ ما قدرتہ علی الصعید بنیت اداء الصلاۃ، ہے نا، فالنیت فرض فی التیمم خلافا لزفر او کما قال۔ اب ولو بنا نقین، جو آگے صفحہ نمبر 91 پر تیمم کے باب میں ما یجوز بہ التیمم کے بحث میں، جو صفحہ نمبر 91 جو ہے اس پر یہ عبارت شروع ہو رہی ہے، ولو بلا نقین، اگرچہ بغیر گرد و غبار کے کیوں نہ ہو، یعنی جو پہلے بتایا گیا علی کل طاہر من جنس الارض کالتراب والرمل والحجر، اس سے پہلے والے سبق میں جو عبارت متن کی آئی تھی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ پتھر پر آپ مار کر تیمم کر سکتے ہیں، ولو بلا نقین، اگرچہ اس پر کوئی گرد و غبار موجود نہ ہو۔ تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا
کہ جناب والا بلا نقین کا رشتہ جو ہے عبارت میں وہ حجر سے ہے، یعنی وہ پتھر جس پر غبار نہ بھی لگا ہو تو بھی آپ ہاتھ مار کر تیمم کر سکتے ہیں، اور لگا ہو تو بھی آپ ضرب لگا کر تیمم کر سکتے ہیں، ولو بلا نقین، اگرچہ بغیر گرد و غبار کے کیوں نہ ہو، ہے نا. وعلیہ، اور اس پر بھی آپ ہاتھ مار سکتے ہیں، یعنی خود گرد و غبار پر بھی ہاتھ مار کر ضرب لگا کر تیمم پورا کر سکتے ہیں. اے علی النقع، یعنی اسی گرد و غبار پر، علیہ کی ضمیر وہی نقع کی طرف جا رہی ہے. تو کہتے یہ ہیں کہ یہ بلا نقین کا مطلب جو ہے اس کا تعلق حجر سے ہے، یا کہو کہ ہر وہ چیز سے ہے جو چیز پاک ہے، یعنی وہ چیز پاک ہو، چاہے گرد و غبار کے ساتھ ہو یا بغیر گرد و غبار کے ساتھ ہو، دونوں ہی حالت میں آپ ضرب لگا کر وہاں پر تیمم کر سکتے ہیں. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام محمد کی روایت یہ ہے کہ امام اعظم کا یہ ہوا مسلک، اور امام محمد کا یہ مسلک ہوا. لیکن ایک دوسری روایت ہے جو امام ابو یوسف کی روایت ہے، وہ فرماتے یہ ہیں کہ نہیں صاحب، بغیر اس پتھر پر بغیر گرد و غبار کے آپ تیمم نہیں کر سکتے ہیں ضرب لگا کر. امام ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ بغیر گرد و غبار کے جب تک کہ پتھر پر گرد و غبار نہ ہو آپ اس پر تیمم نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ کہا دلیل ہے، دیکھیے قرآن کی. ان کا فرمانا یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ، تو وہ مسح کیجیے اپنے چہروں کا اور ہاتھوں کا اس سے، یعنی ضمیر لوٹ رہی ہے تراب کی طرف. منہو میں ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے تراب یعنی مٹی کی طرف. تو امام ابو یوسف جو ہے منہو میں ہو کی ضمیر کہتے ہیں تراب کی طرف لے رہے ہیں. لہٰذا اب مٹی کا تقاضا ہے، جب ضمیر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تو مٹی کی طرف لوٹ رہا ہے، تو پھر اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ مٹی کا جزو وہاں ہونا چاہیے، مٹی کا حصہ اس پتھر پر ہونا چاہیے، اور مٹی کا حصہ ہونے کا تصور اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہاں پر گرد و غبار نہ پایا جائے، ہے نا، وہاں پر گرد و غبار نہ پایا جائے. تو یہ تو امام ابو یوسف کی دلیل ہو گئی کہ گرد و غبار کے بغیر پتھر پر آپ تیمم نہیں کر سکتے ہیں. لیکن امام اعظم نے جو فرمایا اور امام محمد نے جو فرمایا ہے، وہ جو فرمایا کہ بغیر گرد و غبار کے بھی اگر چاہیں تو آپ تیمم کر سکتے ہیں ضرب لگا کر، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ تو امام اعظم اور امام محمد کی دلیل یہ ہے، یا وہ فقہا جنہوں نے اس مسلک کو اپنایا کہ اگر پتھر پر گرد و غبار نہ ہو تو بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں دوسری جگہ پر موجود ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، کہ تم تیمم کیا کرو پاک مٹی سے، ہے نا، اور اس کے بعد اپنے چہروں کا اور ہاتھوں کا مسح کیا کرو. تو یہاں پر صعید طیب مراد ہے، پاک مٹی مراد ہے. لہذا حجر جو ہے پاک ہے، مٹی ہے، اور وہ من جنس الارض ہے، تو اب چاہے اس پر گرد و غبار ہو چاہے نہ ہو اس پر آپ ہاتھ مار کر تیمم کر سکتے ہیں. یعنی مٹی بذات خود جو ہے بنفس نفیس یہ طہارت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ جنس ارض سے ہونا حکمن اس کو شامل کر لیا گیا، نائب بنا لیا گیا. یہ ہونا چاہیے. تو وہاں پر مٹی کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ صعید طیب ہونا چاہیے جو مٹی کے جنس سے ہو، اور پتھر مٹی کے جنس سے ہے، لہذا اس پر کچھ ہو چاہے نہ ہو، مٹی ہو چاہے نہ ہو، غبار ہو چاہے نہ ہو. وہی بات کہہ رہے ہیں وَلَوْ بِلَا نَقَيْنَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ، اگرچہ بغیر گرد و غبار کے کیوں نہ ہو وہ پتھر، تب بھی تیمم کر کے آپ ضرب لگا کر تیمم کر سکتے ہیں. وَعَلَيْهِ، اور اس پر بھی، یعنی کس پر؟ ای علی النقع، یعنی غبار پر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں ضرب لگا کر. جب یہ بات معلوم ہو گئی، واضح ہو گئی،
ارے بھائی کپڑے میں اگر گرد غبار لگا ہوا ہے اس کو اگر آپ نے کیا کرتے ہیں کہ آپ نے ضرب لگا لیا اور آپ اٹ گئے، آپ کا چہرہ ہاتھ وغیرہ اٹ گیا غبار میں اور آپ نے بنیت تیمم ہاتھ پھیر لیا تو آپ کا تیمم ہو جائے گا. یہ ہے. اسی طرح فلو کا نسا، اگر کسی نے جھاڑو لگایا دارن گھر کا، گھر میں جھاڑو لگا رہا ہے، وہادم حائطن، یا دیوار گرا دیا یا دیوار گر گئی. دوسری شکل او کالا حنتتن، یا اس نے گیہوں گرد میں اٹا ہوا گیہوں اس نے وزن کیا. ان تینوں شکل میں، جھاڑو دینے کی شکل میں، دیوار گرنے کی شکل میں، گیہوں وزن کرنے کی شکل میں، تینوں شکل میں. اس طرح کے اور دوسرے اشکال ہیں، دوسری صورتیں ہیں جن میں اگر فاصاب علی وجہہ، اگر آپ کے چہرے پہ پہنچ جائے مٹی گرد غبار، وذراعیہ، اور دونوں ہاتھوں پر پہنچ جائے غبارن، کوئی غبار، تو کہتے ہیں صاحب لا یجزی ہے، تو یہ اس وقت تک آپ کا تیمم کافی نہ ہوگا نماز کے لیے. لا یجزی ہے، کافی نہ ہوگا، حتی یمر یدہ علیہ، جب تک کہ بنیت تیمم آپ اس پر ہاتھ نہ گزار دیں. مطلب یہ کہ ہاتھ مار دیے تیمم ہو گیا. تو یہ ہونا چاہیے. تو وہاں پر یہ ضروری ہے کہ آپ ہاتھ گزاریں، یہ نہیں کہ بغیر گزارے آپ کا تیمم پورا ہو گیا. تو کہنے کا منشا یہ ہوا کہ یہ تین شکلیں ایسی ہیں. اب دیکھیے، جب یہ پتھر پر مٹی نہیں ہے تو آپ کو کہا آپ تیمم کر کے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. لیکن فرض کیجئے کہ وہاں پر پتھر بھی ہے اور وہاں پر خالص مٹی بھی موجود ہے، تب کیا کوئی حکم بدل جائے گا؟ کہا نہیں صاحب، حکم نہیں بدلے گا. نہیں سمجھا آپ نے؟ اگر پوری طرح وہاں مٹی خالص موجود ہے اور پتھر موجود ہے جس پر جناب والا گرد و غبار نہیں ہے، یا دوسری اور چیزیں ہیں جیسے کہ جو ہے، گیہوں ہے، تول رہے ہیں، اس کا گرد و غبار مل گیا ہے، یہ ساری شکلیں موجود ہیں، لیکن وہاں پر آپ کے پاس وہاں پر سعید طیب بھی موجود ہے، یعنی سعید خالص بھی موجود ہے، یعنی خالص مٹی موجود ہے. تو پھر بھی کیا آپ کریں گے؟ کہتے ہیں صاحب نہیں صاحب، یہ کافی ہے آپ کے لیے، چاہے آپ کو قدرت حاصل ہو پاک مٹی پر تب بھی آپ اس پتھر پر ہاتھ مار کر تیمم کر سکتے ہیں. کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے جائز ہے کہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں، وہ تو ان کا اختلاف ہے، اس لیے کہ مطلقاً غبار جو ہے وہ غبار رقیق مٹی ہے، خالص مٹی ہے، لہذا الگ سے آپ کو وہ مٹی، خالص مٹی لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ بس غبار ہونا چاہیے. کب؟ عاجز ہو جانے کے وقت. کب؟ جب آپ کو خالص مٹی نہ ملے تب. لیکن جب خالص مٹی ہے تو آپ کو خالص مٹی کی طرف جا کر وہاں تیمم کرنا چاہیے، وہاں ضرب لگانا چاہیے. لہذا ان کے ہاں غبار پر، خالص مٹی ہونے میں ہے نا، کیا کہتے ہیں، غبار پر تیمم نہیں چلے گا. تو یہ بحث ابھی اس کا سلسلہ اگلے سبق میں بھی جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمامی طلباء سے مخاطب ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 10 فروری 2021 کی تاریخ ہے، اور معمول و دستور کے مطابق آج پھر ہم آپ کے نصاب کی کتاب شرح وقایہ کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اس لیے ہدایت کے مطابق ہمیں یقین ہے کہ آپ پوری مستعدی کے ساتھ، اپنی محنت و لگن کے ساتھ، اپنی ذمہ داری کے ساتھ اپنی اپنی کتابیں آپ سب لے کر موجود ہوں گے، حاضر ہوں گے، اور آج کے نئے سبق کی عبارت خوانی کر رہے ہوں گے. پھر اس کے بعد
سبق کے ترجمے، مطالب، تشریحات اور ما لہ ما علیہ کو بغور سماعت کر کے ان کی تکرار کا اہتمام کریں گے، پھر ان کا اعادہ بھی کرتے رہیں گے اور اپنے تمام تر تعلیمی امور میں منہمک رہیں گے۔ آج سے پہلے جو سبق آپ نے پڑھا ہے کہ مٹی پر، ریت پر، پتھر پر اگرچہ اس پہ گرد و غبار ہو یا نہ ہو تب بھی مسح کرنا اور مسح مطلب کہ ضرب لگا کر تیمم کرنا جائز ہے، یہاں تک کہ اگر کسی نے جھاڑو لگایا یا کسی دیوار کو گرایا یا کسی نے گیہوں اور جو وزن کیا اور اس کے چہرے پر اور ہاتھ پر غبار پہنچ گیا تو اس پر اگر بنیت تیمم ہاتھ گزار دیے جائے تو اس پر بھی جو ہے وہ تیمم کرنا جائز ہوگا، ہے نا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ گرد و غبار جو ہوتے ہیں یہ بھی رقیق مٹی ہوتے ہیں، لہذا ان پر اگر بنیت تیمم ہاتھ گزار دیا تو کیا کہتے ہیں، اس سے تیمم ادا ہو جائے گا۔ اب آج فرماتے ہیں مع قدرتہ علی الصعید بنیت اداء الصلاۃ فالنیۃ فرض فی التیمم خلافا لزفر حتی اذا کان بہ حدثان، حدث یوجب الغسل کالجنابۃ وحدث یوجب الوضوء ینبغی ان ینوی عنہما فإن نبا عن أحدهما لا يقع عن الآخر لكن يكفي تيمم واحد عنهما۔ یہ ہے آج یہ بتانا چاہتے ہیں مع قدرتہ علی الصعید، باوجود کہ مٹی پر، خالص مٹی پر، پاک مٹی پر قدرت موجود ہو تب بھی اگر کسی پتھر پر اگر کوئی مسح کر رہا، ضرب لگا کر تیمم کرنا چاہتا ہے تو وہ تیمم کر لے گا۔ یعنی ایک طرف یوں سمجھیے کہ ایک طرف خالص مٹی رکھی ہوئی ہے اور ایک طرف خالص پتھر رکھا ہوا ہے جس پر گرد و غبار ہے یا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کو اختیار ہے کہ اس پر یعنی پتھر پر ضرب لگائیں اور اس سے تیمم کے سارے ارکان ادا کریں، لیکن کیا ایسے میں یہ ضروری ہوگا کہ اس پتھر کو جس پر گرد و غبار ہے یا نہیں ہے اسے چھوڑ کر آپ صعید طیب کی جانب جائیں؟ کیا آپ پر یہ واجب ہوگا؟ کہا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کہتے ہیں ولو بلا نقین، صفحہ نمبر 91 پر ہے آپ کا، اور باب ما یجوز بہ التیمم کی بحث چل رہی ہے، یہ یاد رہے۔ تو اگرچہ بغیر گرد و غبار کے ہو یا گرد و غبار پر ہو، سب پر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ مع قدرتہ علی الصعید، باوجود کہ مٹی پر آپ کو قدرت حاصل ہو کہ وہاں آپ کے پاس مٹی ہے خالص، پھر بھی آپ اس گرد و غبار پر جو پتھر پہ لگا ہے اس پر ضرب لگا کر تیمم کر سکتے ہیں بنیت اداء الصلاۃ۔ بھئی اصل میں ہوا یہ مع قدرتی کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ امام ابو یوسف سے مروی ہے، وہ فرماتے نہیں صاحب تیمم ضروری ہے غبار پر۔ اور یہ کب ضروری ہے؟ جب جناب والا آپ کے پاس صعید یعنی مٹی نہ ہو، یعنی کہ اگر مٹی اگر آپ کے پاس صعید طیب موجود ہے، اس پہ قادر ہیں، تو پھر آپ کو پتھر پہ لگے گرد و غبار پر ضرب لگا کر تیمم کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ نہیں سمجھا آپ نے؟ یہ امام ابی یوسف نے بیان کیا ہے۔ حالانکہ صحیح قول یہ ہے کہ مطلقاً جائز ہے غبار پر، پتھر پر غبار پر ضرب لگا کر تیمم کرنا مطلقاً جائز ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ غبار بھی جو ہے رقیق مٹی ہے، لہذا اس پر بھی ویسے ہی تیمم جائز ہوگا جیسے کہ صعید پر جائز ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟
اب اس کے بعد فرماتے ہیں بنیت ادائی الصلاۃ، نماز کو ادا کرنے کی نیت سے، یعنی صعید طیب پر یا حجر پر یا نقع پر، پتھر پر یا گرد و غبار پر یا صعید طیب پر جو آپ ضرب لگا کر تیمم کرنے جا رہے ہیں، وہ نماز کو ادا کرنے کی نیت سے ضرب لگائی جاتی ہے۔ تو اب یہ جو ادا کہا گیا ہے، ادائی صلاۃ، نماز کو ادا کرنے کی نیت سے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ آیا ادا بمقابل قضا ہے؟ کہا صاحب ایسا نہیں ہے کہ ادائے صلاۃ ہی کے لیے نیت کی جائے اور قضائے صلاۃ کے لیے نہ کی جائے، ایسا نہیں ہے نا۔ کہتے ہیں صاحب اس سے بات واضح ہو گئی کہ ادا سے مراد یہاں پر صرف ادا نہیں ہے بلکہ قضا بھی مراد ہے، کہ قضا جس طرح ادائے صلاۃ کے لیے آپ ضرب لگا کر پاک مٹی پر تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں، اسی طرح قضائے صلاۃ کے لیے بھی کہتے ہیں صحیح قول یہ ہے کہ ادا سے مراد ادا اور قضا یہاں پر دونوں ہی ہے نا۔ یہ قضا کے مقابل نہیں بولا گیا ہے بلکہ قضا کے علاوہ جو بھی اس میں مشمولات ہیں، جو بھی اس میں شامل ہیں، سب اس حکم میں داخل ہیں کہ ان کے لیے آپ تیمم کر سکتے ہیں اور پاک مٹی پر ضرب لگا کر، پتھر پر، گرد و غبار پر ضرب لگا کر آپ اپنے تیمم کا رکن ادا کر سکتے ہیں۔ تو تیمم میں ضرب چونکہ رکن ہے، وہ کہاں ہونی چاہیے؟ پاک مٹی پر، ریت پر یا حجر پر یا سرمے پر یا ہرتال پر، یا جناب والا ہے نا، ہرتال کے علاوہ جیسے کہ چونا ہے، اور اسی طرح آپ کا جو ہے وہ ایک اور چیز آتی جس کو ہم کیا کہتے ہیں، مرجان پتھر ہوتا ہے، مرجان ہوتا ہے، اور زبرجد بھی ہے اس میں شامل، لیکن عقیق شامل نہیں ہے، نہیں عقیق جو ہے لولو شامل نہیں ہے، موتی شامل نہیں اس کے اندر۔ کہا کیوں نہیں شامل ہے؟ کیونکہ موتی جو ہے روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی جو ساخت اور ترکیب ہوتی ہے، جو اس کی تشکیل ہوتی ہے، وہ تشکیل پانی سے ہوتی ہے، اس لیے موتی سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ ہے۔ تو ادائے صلاۃ کے لیے اب جب بات آ گئی تو اب ایک تفریح ہو رہی ہے۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ادائے صلاۃ کے بجائے اگر یہ کہا جائے کہ بنیت ادائی عبادت، ہے نا، عبادت کو انجام دینے کے لیے، ہے نا، یہ بھی کہنا درست تھا۔ تو تھوڑی سی اس میں تھوڑا سا قصور ہے عبارت میں، ورنہ کافی ہے معنی کو ادا کرنے کے لیے، ہے نا۔ تو کہتے ہیں ادائی صلاۃ کے بجائے ادائی عبادت کہا جاتا تو اور بھی بہتر ہوتا۔ یہ اولا بھلے ہی ہے مگر یہ غلط نہیں ہے۔ فالنیت فرض فی التیمم، لہذا نیت جو ہے تیمم میں فرض ہو جائے گی۔ کہا کیوں فرض ہو جائے گی؟ نیت جو ہے تیمم میں فرض کیوں ہو جائے گی؟ کہتے ہیں صاحب اس لیے فرض ہو جائے گی کہ تیمم لغت میں کہتے ہیں ارادہ کو، ارادہ کرنے کو، اور ارادہ بمعنی نیت، اور تیمم کہتے ہیں لغت میں ارادے کو۔ اس بات کی تائید کہاں سے مل رہی ہے؟ کہتے ہیں صاحب وہ تائید اس بات سے مل رہی جو حدیث کے اندر بات آئی ہے، ان التراب غیر طہور فی نفسہ، کہ مٹی بذات خود پاک کرنے والی نہیں ہوتی، یعنی مٹی بذات خود بنفس نفیس پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے نا، بلکہ وہ کیا ہے، ملوث ہوتی ہے بذات خود، ہے نا، گندگی میں۔ لیکن طہارت کا ذریعہ کیوں بنایا گیا مٹی کو یہاں پر تیمم میں؟ کب؟ جب ارادہ صلاۃ کیا جائے
تو کہتے ہیں صاحب چونکہ اس کو ارادہ صلاۃ کے لیے طہارت کا ذریعہ بنایا گیا ہے تو اب اس میں ایک شرط لگا دی گئی ہے کہ اس میں نیت کر لی جائے، بخلاف پانی کے جس میں وضو کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں پانی میں ایسی شرط نہیں ہے، کیونکہ پانی کو جو پیدا کیا گیا ہے کہتے ہیں وہ طاہر اور مطہر ہے، لہذا اس میں تطہیر کے لیے نیت کی شرط نہیں ہوگی وضو کے اندر، ہے کہ نہیں؟ جیسا کہ امام ظفر نے اختلاف فرمایا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ تیمم میں مٹی پر ضرب لگانا، اور مٹی بنفس نفیس خود بذات خود جو ہے مطہر نہیں ہے، طہور نہیں ہے، پاک کرنے والی نہیں ہے، لہذا اس میں ضروری ہے کہ ادائے صلاۃ کے لیے جب اس پر تیمم کیا جائے تو اس میں نیت کی شرط لگائی جائے۔ لیکن امام ظفر فرماتے ہیں صاحب نہیں، اسی لیے مصنف نے کہا فنیت فرض فی التیمم، نیت جو ہے تیمم میں فرض ہوگی، خلافاً لظفر، امام ظفر کا اختلاف برقرار رہے گا۔ اب امام ظفر کا اختلاف کیوں رہے گا بھائی؟ کہا اس لیے رہے گا کیونکہ امام ظفر یہ فرماتے ہیں کہ تیمم کے اندر نیت شرط نہیں بلکہ سنت ہونی چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ تیمم جو ہے نائب مناب اور خلیفہ ہے وضو کا، تیمم جو ہے نائب منام اور خلیفہ ہے وضو کا، اور جس طرح وضو میں نیت شرط اور فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے، اسی طرح تیمم کے اندر بھی نیت کیا ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف سنت ہونی چاہیے، نہ کہ فرض ہونا چاہیے۔ تو اس دلیل کے تحت امام ظفر فرماتے ہیں کہ نیت فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے، اسی لیے فرمایا فنیت فرض فی التیمم، نیت فرض ہوتی ہے تیمم کے اندر، خلافا لظفر، امام ظفر کا اختلاف ہے۔ جب یہ بات طے ہو گئی تو حتی اذا کان بہ حدثان، یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس دو حدث لاحق ہو جائے، حدث یوجب الغسل، ایک ایسا حدث جو غسل کو واجب کر دے، مثلا جنابت وغیرہ، وحدث یوجب الوضو، اور دوسرا حدث جو واجب کرتے کس کو؟ وضو کو واجب کرتے، تو ینبغی ان ینوی عنہما، تو مناسب یہی ہے کہ وضو کی اگر نیت کیا جائے دونوں ہی کے بارے میں، یعنی حد سے اکبر اور حد سے اصغر دونوں کے بارے میں، یعنی جنابت کے لیے بھی اور حد سے اصغر کے لیے بھی، دونوں کے لیے نیت کی جائے، نہ کہ کسی ایک کے لیے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا ایک تیمم دونوں کے لیے کافی ہو جائے گا، لیکن دونوں کے لیے نیت کرنی پڑے گی۔